بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ حجرات کی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ جی کسی دوسرے مومن کا برا نام نہ رکھو, تو ایک دم سے مجھے میرے بچپن کی میموری سے بھی, اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات سامنے آ گئی کہ ہم تو اکثر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہی ہیں نور بھائی. ایک تو پیار کا نام ہوتا ہے اور ایک ذرا وہ جی ایک ہوتا ہے جی ہاں وہ کالا, وہ موٹا, وہ لمبا, یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہم نام بگاڑ کے جو بلاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو بلی کرنے کے لیے جن کا نام لیتے ہیں وہ بھی مطلب کتنی اللہ پاک نے اس کو کتنا ناپسند فرمایا ہے. ہم نے 50 سال جب پاکستان کے قیام کو ہوئے تو ایک ازبک پلے تھا وہ ہم نے کیا, اس کا نام تھا تلائی دیوار, اور وہ آلٹن ڈیوور اس زبان میں کہتے ہیں. تو وہاں کے جو اسپیکر تھے اسمبلی کے انہوں نے لکھا تھا, اس میں ایک شعر تھا اور وہ ذرا شعر سنو کیا تھا. وہ تھا کہ کسی کے حال پر مت ہنس کہ تیرے حال پر بھی ہنسنے والے مل ہی جائیں گے. تو وہ پورا اس کا کرکس یہ تھا. اور ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا تو وہ میں نے کہا اس وقت شیئر کر لیں. کہتے کہ یمن کے شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جسے سب پسند کرتے تھے اور اس کے جو پاس سے گزرتا اسے سلام کرتے. شہر کے تمام لوگ اسے تمیزدار صاحب کہتے تھے, اصلی نام بھول چکے تھے. ایک دن ایک مسافر کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ حالات دیکھ کر اس کے پاس گیا, اپنا تعارف کروا کے اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کروں تمیزدار صاحب. انہوں نے کہا جی فرمائیے. مسافر پوچھنے لگا صاحب آپ کو تمیزدار کہتے ہیں, آپ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں, سب کے کام آتے ہیں, یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا, آپ کے استاد کون ہیں؟ تمیزدار نے جواب دیا میرے استاد وہ تمام لوگ ہیں جو تمیزدار نہیں, یعنی بدتمیزوں سے تمیز سیکھی اور دوسروں کی جو بات بری لگی میں اس سے بچنے لگا. مجھے برا لگا تو میرا یہی عمل یا گفتگو دوسروں کو بھی بری لگے گی. اچھی بات کیا ہے, یہ تمیزدار صاحب کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, لیکن آج جو تمیز سے بات کرتا ہے وہ کمزور سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس کو کمزور, اس کو ماڑا سمجھا جاتا ہے, اس کو ویک سمجھا جاتا ہے, اس کو تو اپنے پوٹینشیل کا ہی نہیں پتا, اور اس کو ایگزیکٹلی, اور اس کو لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ اسی بندے کو زیادہ عزت جو ہے وہ دینی چاہیے جس میں اتنی تمیز ہو. اور خود ہم نے دیکھا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس شخص سے برا کوئی شخص نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ نہیں. اور آج کل ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا, وہ پنجابی میں ایک ورڈ ہے, میں بزرگوں سے معافی کے ساتھ وہ کہتے ہیں جڑا لچا وہی جڑا اچا وہی لچا, اور لوگ اسے ڈرتے بھی ہیں. اس کو وائس ورسا بھی کر دو خاص طور پر, وہ بھی, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بڑی بدقسمتی, لیکن لوگ اس کو فلانٹ کرتے ہیں. لوگ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ذرا لاؤڈ ہو جائے تو اس کو لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا. تو آج ہم اسپیسیفکلی اس حوالے سے بات کریں گے, گفتگو کے آداب کے حوالے سے. اور آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں کسی کی بات سے گفتگو میں لحاظ میں, کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ایسے بات کی تھی, اس کو بری لگی, ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوا, لیکن اب آپ پشیمان ہیں, تو اس پر آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے, یقیناً وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. جو کہہ رہی تھی کہ جو ہم نے اگر کرائٹیریا بنایا تو آپ کبھی سوچیں کوئی بچہ یہ نہیں بتا سکتا جا کے کہ میرے ابو جو ہیں وہ ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں, یا میرے ابا کا قبضہ گروپ ہے, یا میرے ابا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. وہی بتا سکے گا جو کہے گا میرے ابا رزق حلال کی جستجو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو وہ جو بیسکس ہیں وہ وہی رہتے ہیں. سچ جو ہے وہ وہی رہے گا قیامت سے, مطلب وہ کیا کہیں گے, کب سے, ازل سے ابد تک حقیقتیں وہی رہتی ہیں. تو جناب بالکل جی, ہم اپنے مہمانوں کو مدعو کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب, السلام علیکم جی, تشریف لائیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب ہیں. السلام علیکم جی. اور ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان ہماری بہن جویریہ سلیم بھی. السلام علیکم. آپ تشریف لائے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاج کیسے؟ خوشبو بہت ہی اچھی آپ نے لگا رکھی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم ذکی بھائی. آج کا ٹاپک ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے, ہر گھر میں بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں گفتگو کے آداب, گفتگو کے لحاظ. اور اس میں سب سے زیادہ جو غلطی جو ہم تمام تو لوگ کر رہے تھے وہ یہ بٹیرا, میری امی اس کو کہتی ہے بٹیرا, جو ہر وقت ٹک 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 ٹک, یہ اس نے سب سے زیادہ جو لحاظ ہے سب سے پہلے تو وہ ختم کیا ہے. کیونکہ اب ہر بندہ گھر میں ایک ٹائم جس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ابو امی سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں آپ ایک زمانے میں تھا کہ جب کوئی بات کر رہا تو آپ کی پوری توجہ. اب ہم ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں وہ ہمارے وہ آتے ہیں سارے کنٹیسٹنٹ, بڑے بڑے پالیٹیشین, وہ ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایسے ظاہر وہ کو بریف لے رہے ہوتے ہوں گے جس طرح سے, کچھ جگہوں پہ بریفلی, لیکن کچھ جگہوں پہ بہت ایروگینٹ لگتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ نے اگلی کسی بندے کی بات کو وہ کرنا, اگنور میسج نہیں جاتا ہے, اگنور کرنے کے لیے نا میسج جاتا, فون چیک کرنے لگ جاتے ہیں. نور بھائی یہ جو ہماری گفتگو کے لحاظ اور گفتگو کے آداب جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یہ ہے کیا؟
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل للناس حسنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمۃ الطیبہ صدقۃ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ان پر جب وہ بات کرتے ہیں تو دل جڑ جاتے ہیں. کیا کہنے. درود و سلام ان پر جب وہ بات کرتے ہیں تو پھول نچھاور ہوتے ہیں. درود و سلام ان پر کہ جو ان کی سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. درود و سلام ان پر کہ جو ان سے سخت بات بھی کرتا ہے وہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں. درود و سلام ان پر کہ جو ان پر سنگباری بھی کرتا ہے تو وہ دعا دیتے ہیں. ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا سوال کیا آپ دونوں نے. انداز گفتگو کیا ہے، کیا ٹاکنگ مینرز ایڈیکیٹس ہیں کیا؟ اس کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، تو یہاں سے ہمیں دو چیزیں معلوم چلتی ہیں. ایک ہوتا ہے انداز رحمانی اور ایک ہوتا ہے انداز شیطانی. ٹھیک ہے نا، جس ہم بات کر رہے تھے کل کہ حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے وہ بات کی تھی فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. ہم نبی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ انداز موسوی، انداز فرعونی، انداز محمدی، انداز ابو جہلی وہ ہے کیا؟ نبی اسلام گفتگو فرماتے ہیں بات دل سے نکلتی ہے، زبان پہ آتی ہے، سامنے والے کے کان سے ہوتے ہوئے دل میں اتر دل سے ہی جاتی ہے اور دل کو ہی چلی جاتی ہے. دل کو ہی چلی جاتی ہے اور دل میں چلی جاتی ہے. اور انداز شیطانی ہے کہ بات جاتی ہے اور بندہ دل سے اتر جاتا ہے. گفتگو اتنی خطرناک، کوئی دل میں اتر جاتا ہے اور کوئی دل سے اتر جاتا ہے اسی گفتگو کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، بات کرنا مخاطب ہے اور سامنے والا مخاطب ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے تھے اور سامنے والا مخاطب ہوتا تھا تو آپ اس کو عزت دیا کرتے تھے. کس طرح دیا کرتے تھے؟ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، کسی نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، تو آپ چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو، 6 سال کا 3 سال کا جو بچے ہی رسول اللہ کہتے تو حضور پورا سے کمپلیٹ اٹینشن، وہ اٹینشن کے بعد جی فرمائیے. اور جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا اللہ کے نبی اس کی سنتے اطمینان کے ساتھ اور اس کو جواب دیتے. اور نبی اسلام کی زندگی میں جو آداب گفتگو ملتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. سیکنڈ یہ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے. تھرڈ یہ آپ کبھی طنزیہ گفتگو نہیں فرماتے تھے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. اچھا حضور کا لقب کیا ہے؟ پنجابی جی کہتے ہیں وکھی چگل کر. وکھی چگل. اچھا آپ جب اب بات سنیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق الامین ہے. صحیح ہے. اچھا اب جملہ کیا آتا ہے؟ یار میں تو بات سچی کرتا ہوں، اب کسی کو بری لگے تو میں کیا کروں، اگلی بات بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں. بات سچ بولنے میں کڑوی نہیں ہوتی، انداز بیان میں کڑوی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کوئی سچا ہے، وہ صادق اور امین ہے. ان کو تو کافی بھی ان کے دشمن بھی کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو مجھے انداز بیان کو تبدیل کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ابو جہل بھی کیسا ہے. آپ نے یمنی کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے، یمن سے بلایا. ان کا اس زمانے کا بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا، لیکن خط میں لیٹر میں لکھ رہا ہے ابو جہل کہ دیکھو عامر مجھے معلوم ہے تم بہت بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہو، بہت ذہین ہو، فقیہ ہو، میں کہا جب مکے آنا نا تو محمد سے ایک تو محمد کو دیکھنا نہیں، دوسری شرط یہ ہے محمد کو سننا نہیں، کیونکہ جو محمد کو سن لیتا وہ محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ انداز گفتگو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا انداز کیا ہے؟ نوکر کے ساتھ، بچے کے ساتھ، غلام کے ساتھ اتنی عزت دیا. فرماتے میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت دے رہا، رسول اللہ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا.